غنی ہوتی ہے، ہم فقیروں کی طبیعت بھی بہت غنی ہوتی ہے اور بیٹھ جاتے ہیں وہیں جہاں چائے بنی ہوتی ہے۔ تو یہ حضرات بیٹھ گئے۔ اب آئیے بہت تیزی کے ساتھ، رات کے اس وقت 11:30 بجنے کے قریب ہیں اور آپ حضرات کا پوری دل جمعی کے ساتھ بیٹھنا یقیناً قابل مبارکباد ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس وقت ہمارے اسٹیج پر ضلع کشی نگر کی عظیم شخصیت حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے شاگرد رشید بقیت السلف حضرت مولانا منصور احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو انتہائی ذوق و نقاہت اور بے شمار بیماریوں سے جوجھنے کے باوجود اسٹیج پر اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، تو یقیناً آپ حضرات تو ابھی جوان ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو نیند نہیں آئے گی، اس لیے کہ آپ اپنی کسوٹی رکھے ہوئے ہیں اپنے ساتھ میں، نظر بیدار رکھنے کی کسوٹی ساتھ رکھتے ہیں، نظر بیدار رکھنے کی کسوٹی ساتھ رکھتے ہیں۔ ارے انہیں نیند کیا آئے گی جو چنوٹی ساتھ رکھتے ہیں۔ تو آپ حضرات نے اپنی کسوٹی لے لیا، انشاءاللہ آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی عظیم شخصیت کو پیش کروں جو ہر بات میں قرآنی آیات کو موتی کی طرح سجا کر پیش کرنے والے، سلاست و روانی میں یکتا اور بے مثال، فصاحت و بلاغت کے خوبصورت تعبیر و تصویر، متوازن الفاظ، نرالے البیلے انداز اور آواز سے پورے مجمع کو ساکت کرنے والا بے لوث اور بے باک خطیب، نوجوان عالم دین حضرت مولانا شفیق احمد صاحب سدھارتھ نگری، استاذ تفسیر و فقہ جامعہ شیخ الہند انجان شہید اعظم گڑھ سے میں درخواست کروں گا، پلا دے ایک ساغر ساقیے رنگی بیاں مجھ کو، پلا دے ایک ساغر ساقیے رنگی بیاں مجھ کو، تیری آنکھوں کے صدقے دے شراب ارغواں مجھ کو، بتا دے عالم اسرار کے راز نہاں مجھ کو، پلا دے وہ میں عرفاں کی کر دے بے نشاں مجھ کو۔ حضرت مولانا شفیق احمد صاحب سدھارتھ نگری تشریف لا چکے ہیں، آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں، حضرت مولانا آپ سے آدھا گھنٹہ مخاطب ہوں گے، بہت پرمغز اور جامع خطاب ہوگا، آپ حضرات تشریف رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما حضرت صدر محترم معزز علماء کرام، قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، میری غیرت مند پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج کی یہ رات ہم سب کے لیے انتہائی خوش قسمتی اور سعادت مندی کی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو
ایک ایسی محفل اور مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی جس کی نسبت خالق کائنات کی کلام لا ریب قرآن مقدس سے ہے۔ قرآن کریم کی مناسبت سے منعقد ہونے والی اس محفل اور مجلس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اگر ہمیں اور آپ کو اندازہ لگانا ہو تو ہم آئیے ایک سرسری نظر قرآن کی مفصل فضیلت کے اوپر نظر نہ ڈالتے ہوئے، اس لیے کہ ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا ابو ذر عبد الرب صاحب مدنی دامت برکاتہ العالیہ نے بہت تفصیل سے اس پر خطاب کیا، لیکن میرے بھائیو اس مجلس اور اس محفل کا وقار، اس کی عظمت، اس کی فضیلت کیا ہے؟ مائک والے بھائی اگر ایکو تھوڑا سا کم کر دیں تو مہربانی ہوگی، ایکو تھوڑا سا اور کم کر دیں انشاءاللہ آواز اور صاف ہو جائے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس محفل اور مجلس کا مقام کیا ہے۔ اگر یہ جاننا ہے تو ہم قرآن کریم سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے اوپر ایک سرسری نگاہ ڈالیں تو ہمارے سامنے یہ بات بالکل دو دو چار کی طرح واضح ہو جائے گی کہ قرآن اس روئے زمین پر اللہ کا وہ واحد کلام ہے، وہ نسخہ کیمیا ہے کہ اس سے اگر کسی چیز کا تھوڑا سا بھی تعلق قائم ہو جائے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ معمولی چیز اللہ کی نگاہوں میں، رسول اللہ کی نگاہوں میں، اہل ایمان کی نگاہوں میں، فرشتوں کی نگاہوں میں، حق پرستوں کی نگاہوں میں عظیم الشان بن جاتی ہے۔ قرآن کریم کے متعلقات کا، اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا جب ہم سرسری جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ غار حراء جس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، غار حراء کی عظمت ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے قرآن پورا نہیں نازل ہوا غار حراء میں، قرآن آدھا بھی نازل نہیں ہوا غار حراء میں، قرآن کی چند آیتیں غار حراء کے اندر نازل ہوئی، ان چند آیتوں کی برکت اور نسبت کی وجہ سے غار حراء کا وہ مقام حاصل ہوا کہ اس روئے زمین پر جتنے غار موجود ہیں ان تمام غاروں میں سب سے عظیم الشان اور فضیلت والا غار حراء ہے۔ خدائے ذوالجلال کی قسم، اگر غار حراء کے اندر قرآن مقدس کی چند ابتدائی آیتیں نازل نہ ہوئی ہوتی، غار حراء کے ان بے جان پتھروں کی زیارت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی مسلمان ادھر نگاہ اٹھانا بھی گوارا نہ کرتا۔ غار حراء کی پتھروں میں عظمت آئی ہے قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے۔ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ 11 مہینوں سے افضل ہے۔ قرآن کریم کے متعلقات پر نظر ڈالیے، قرآن کا تعلق جس کپڑے سے ہو جائے وہ کپڑا تمام کپڑوں سے معزز، قرآن کا تعلق جس لکڑی سے ہو جائے وہ لکڑی تمام لکڑیوں میں اعلیٰ اور افضل۔ اس سے آگے بڑھ کے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، قرآن کی نسبتوں کا جائزہ لینے کے بعد قرآن غار حراء میں نازل ہوا، غار حراء سب سے افضل۔ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، شب قدر سب سے افضل۔ قرآن رمضان میں نازل ہوا، یہ مہینہ 11 مہینوں سے بہتر۔ قرآن جس عظیم الشان پیغمبر پر نازل ہوا وہ پیغمبر تمام پیغمبروں کا سردار ہے، یہ قرآن کی نسبت اور اس کی عظمت کی بات ہے۔ ہماری اور آپ کی یہ محفل اور مجلس بھی قرآن کریم کی مناسبت سے منعقد ہو رہی ہے، اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، صبر کا، سکون کا، وقار کا ماحول بنائے رکھو، اس لیے کہ نسبت قرآن بہت عظیم الشان ہے۔ اسی تسلسل میں اگر آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں کہ اگر نزول قرآن کی وجہ سے غار حراء کے پتھروں میں عظمت آ سکتی ہے، نزول قرآن کی وجہ سے ایک بے جان رات میں عظمت آ سکتی ہے، قرآن سے تعلق کی وجہ سے ایک بے جان کپڑے میں عظمت آ سکتی ہے، قرآن سے تعلق کی بنیاد پر ایک بے جان لکڑی میں عظمت آ سکتی ہے، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے اندازہ لگاؤ کہ اس نونہال کی عظمت کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا، اس چھوٹے سے بچے کی فضیلت کتنی بلند ہوگی جس کے سینے میں قرآن کا ایک رکوع نہیں، ایک پارہ نہیں، بلکہ 30 کے 30 پارے محفوظ ہے۔ یہ حفاظ کرام جو
کرتے ہوئے کہا لا تحرک به لسانك لتعجل به، اے میرے محبوب آپ اس اندیشے سے کہیں ایسا نہ ہو قرآن کا کوئی حصہ چھوٹ جائے، قرآن کا کوئی حصہ رہ جائے، قرآن کہیں ایسا نہ ہو جبرائیل امین پڑھ کے آگے نکل جائے میں پیچھے رہ جاؤں، اس لیے جلدی جلدی آپ قرآن پڑھتے ہیں، ایسا نہ کریں، اس لیے کہ ان علینا جمعہ وقرآن، قرآن کو جمع کرنا، قرآن کو محفوظ کرنا، قرآن کو اکٹھا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، قرآن پڑھانا خالق کائنات یہ کہہ رہے ہیں قرآن پڑھانا یہ میری ذمہ داری ہے، میں قرآن کا محافظ ہوں۔ قرآن کریم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کی ہے؟ خالق کائنات جب کسی چیز کی حفاظت کرتے ہیں تو اپنے شایان شان کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ابرہہ جو ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا خانہ خدا کو گرانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس مبارک گھر کی حفاظت جس شان بے نیازی سے کی ہے، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ہاتھیوں کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر اللہ چاہتا آسمان سے ہاتھیوں کا لشکر بھی اتر سکتا تھا، لیکن اللہ شان بے نیازی کی شان رکھنے والے رب نے کہا اے ابرہہ ہاتھیوں کے لشکر کو تہس نہس کرنے کے لیے معمولی پرندوں کو بھیجا، اور ان معمولی پرندوں نے معمولی کنکریوں کے ذریعے سے ابرہہ کے ہاتھیوں کے لشکر کو ایسا تہو بالا کیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا، ان کو گوبر بنا دیا، ان کو بے حیثیت کر دیا۔ وہی شان بے نیازی رکھنے والا رب جب یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے، اللہ اگر چاہے تو قرآن کی حفاظت کے لیے اس روئے زمین کے چپے پر فرشتوں کو بھی اتار سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہا میں قرآن کی حفاظت کروں گا اپنی شان بے نیازی کے ساتھ۔ چنانچہ خالق کائنات نے جبرائیل امین کے واسطے سے قرآن کو نازل کیا، قلب اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حضور کے دل میں محفوظ ہوا، وہاں سے صحابہ کرام کے دل میں پہنچا، صحابہ کرام کے دل سے ہوتا ہوا یہ قرآن پہنچا تابعین کے سینوں میں، تابعین کے سینوں سے ہوتا ہوا یہ قرآن پہنچا دریائے سندھ کے ساحل سے ٹکرایا، وہاں پر مسلمان پہنچے، قرآن کو سینہ بسینہ منتقل کیا، مسلمان ہند کی سرزمین پر آئے، اس سرزمین پر قرآن علوم کا شمع جلا، قرآن کے دیے روشن کیے گئے، قرآن کی نورانیت اور اس کی روحانیت کی فضا عام ہوتی رہی۔ ہندوستان کی سرزمین پر بسنے والے نوابوں نے، راجاؤں نے، بادشاہوں نے، زمینداروں نے، یہاں کے عام مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے جگہ جگہ حفظ کے مکاتب قائم کیے، مدارس قائم کیے۔ انقلاب 1857 کا زمانہ آیا، حالات بدل چکے ہیں، انگریز اس ملک کے اوپر قابل ہو چکے ہیں، نوابوں کی نوابی گئی، زمینداروں کی زمینداری گئی، راجاؤں کا رجواڑہ گیا، بادشاہوں کے ہاتھ سے بادشاہت گئی، سلطانوں کے ہاتھ سے سلطنت گئی، مسلمان خالی ہاتھ ہے، انگریز کو لگتا ہے میدان خالی ہے، کیوں نہ مسلمانوں کے اندر سے جو آنے والی نئی نسل ہے ان کے سینے کے اوپر، ان کے دل کے اوپر نصرانیت کی مہر لگا دی جائے، ان کے دل کے اوپر عیسائیت کا ٹھپا لگا دیا جائے۔ اس لیے انہوں نے اعلان کیا کہ ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں آؤ ہم تمہارے لیے ایک تعلیمی نظام کا، آؤ ہم تمہارے لیے ایک تعلیمی نظام جاری کرتے ہیں، فری میں تعلیم ہوگی، فری میں تمہارا کھانا خرچہ ہوگا، فری میں کتابیں ملیں گی، آ جاؤ ان اداروں کے اندر، آؤ تعلیم حاصل کر کے جاؤ دنیا کے اندر ترقی کرو۔ انہیں سنہرے خواب دکھائے گئے، انہیں مستقبل کی لالچ دی گئی۔ ایسے حالات میں جب ہندوستان کا مسلمان لٹ چکا تھا، ہندوستان کا مسلمان خالی ہو چکا تھا، وہ دہلی کی جامع مسجد جس کو شاہجہاں نے تعمیر کرائی تھی، مورخ لکھتا ہے اسی دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر عیسائی پادری بیٹھ کر برملا ڈنڈے کی چوٹ پر اسلام کو چیلنج کرتے تھے اور کہتے تھے اے مسلمانوں اگر تمہیں لگتا ہے اسلام دین برحق ہے، اسلام سچا مذہب ہے، آؤ اور ہمارے سوالوں کا جواب دو۔ مورخ آگے لکھتا ہے ایسے چیلنجوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیوبند نامی ایک قصبے کے اندر اپنے چند ولیوں کو جمع کیا جن کے ہاتھ خالی ہیں لیکن دل منور ہے، جن کے ہاتھ خالی ہیں لیکن
دل کے اندر جذبات کا ایک سیلاب ہے، قرآن علوم کو زندہ کرنے کی ایک لگن ہے، وہ اہل اللہ چھتہ کی مسجد میں بیٹھتے ہیں، مشورہ ہوتا ہے،